اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ اخرجہ النسائی ہکذا بلفظ الامر وہو عند مسلم بلفظ الخبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1540 روایات کو بیان کیا ہے۔ ان کے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے والد عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد سے ہم کلامی کی۔ لیس بین اللہ و بین عبداللہ حجاب۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت جابر کے باپ عبداللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تیرے باپ عبداللہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لائیو آمنے سامنے مباشرہ براہ راست آپ کے باپ کے ساتھ کلام کیا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے اختلاف کیا کہ پہلے صفا کا طواف کریں یا پہلے مروہ سے طواف کا آغاز کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے صفا کا ذکر کیا ہے تو پہلے صفا سے ہی طواف کریں گے۔ ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، وہاں سے آغاز کرو جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا ہے۔ تو مصنف اس روایت کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو پھر بھی آپ نے ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یعنی سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے گا۔ ایسا نہیں کوئی آدمی پہلے بازو دھو لے اس کے بعد چہرہ دھو لے، ترتیب کو الٹ پلٹ کر دے، اس طرح کرنا درست نہیں ہوگا۔ وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء علی مرفقیہ، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو اپنی کوہنی کے اوپر بھی پانی کو پھیرا کرتے تھے، پانی کو گھمایا کرتے تھے۔ تو لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی ہے قاسم بن محمد بن عقیل، یہ متروک الحدیث راوی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کا وضو نہیں ہے جو وضو کی ابتدا کرتے وقت اللہ کا نام ذکر نہ کرے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سعید بن زید سے بیان کیا ہے، یعنی یہاں پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصل میں میرے یعنی یہ الفاظ میں ادا کرنے لگا تھا احمد بن محمد بن حنبل۔ حنبل ان کے والد کا نام نہیں ہے، امام احمد رحمہ اللہ کے دادا کا نام حنبل ہے، باپ کا نام محمد تھا۔ تو امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یثبت فیہ شیء، اس بارے میں ایک روایت بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یعنی جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس بارے میں ایک روایت بھی صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ وعن طلحہ بن مصرف عن ابیہ عن جدی، طلحہ بن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، اخرجہ ابو داود باسناد ضعیف۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کے لیے علیحدہ پانی لیا کرتے تھے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ پانی لیا کرتے تھے، جبکہ پیچھے روایت گزر چکی ہے بخاری شریف میں جس میں یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی یعنی اپنا کلی کرنے کے لیے لیتے، جو پانی باقی بچتا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں چڑھاتے، علیحدہ پانی ناک کے لیے نہیں لینا۔ تو یہ جو روایت ہے فرماتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، لیکن بِإِسْنَادٍ ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک بھی ایسی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ نے کلی کرنے کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علیحدہ پانی لینا ہے۔ یعنی جب آپ نے کلی کرنی ہے، جو پانی باقی بچے گا اسی کو آپ نے ناک میں چڑھانا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اس طرح جو لوگ کلی علیحدہ کرتے ہیں اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کے لیے علیحدہ نیا پانی لیتے ہیں تو وہ خلاف مسنون عمل ہے، وہ سنت عمل نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں ایک روایت بھی صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفۃ الوضوء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم تمضمض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، واستنثر ثلاثا، اور ناک کو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاڑا، یمضمض وینثر من الکف الذی یاخذ منہ الماء، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلی کی تو جو پانی باقی بچ گیا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں چڑھایا، یعنی نیا پانی نہیں لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس میں بھی یہی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی کلی کرنے کے لیے لیتے اس میں سے جو پانی بچ جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں چڑھایا کرتے تھے، یعنی ناک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی نہیں لیا۔ وعن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفۃ الوضوء ثم ادخل یادہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا، فمضمض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جاڑا، من کف واحدہ، ایک ہی چلو سے، یعنی ناک میں پانی چڑھایا۔ استنشاقہ ہے، استنثر کا معنی ناک جاڑنا اور استنشاقہ ناک میں پانی چڑھانا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحدہ، ایک ہی چلو سے، یفعل ذالک ثلاث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایسے کرتے تھے۔ اور یہ روایت کون سی ہے؟ متفقن علیہ، یہ متفقن علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یعنی جو پانی آپ نے کلی کے لیے لینا ہے وہی پانی آپ نے ناک میں چڑھانا ہے، ناک میں آپ نے نیا پانی لے کر ناک میں نہیں چڑھانا، یعنی جو پانی کلی کے بعد بچا ہے اسی کو آپ نے ناک میں داخل کرنا ہے، اس کے بعد ناک کو جاڑنا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی قدمہ مثل ظفر لم یصبہ الماء، اس کے قدم پر یعنی تھوڑا سا یعنی پانی، کچھ حصہ خشک رہ گیا، پانی نہیں وہاں پر پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ارجع، آپ واپس چلے جاؤ، فاحسن وضوءک، آپ دوبارہ وضو کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی نماز شروع کر لیتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تو وہ پھر کیا کرے، اپنی داڑھی کو اس طرح اچھی طرح سے دیکھے، یعنی ظاہری بات ہے پانی جب ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو داڑھی پر تری وغیرہ موجود ہوتی ہے پانی کی، تو وہ اس کے ساتھ پھر اپنا پاؤں جو ہے اس کو یعنی گیلا کر لے، یعنی جو حصہ خشک اس سے نظر آ رہا ہے، تو اس طرح اگر وہ دیکھتا ہے کہ داڑھی پر پانی کی تری موجود نہیں ہے تو اپنا لعاب تھوڑا سا لے کر وہ بھی وہاں پر لگا سکتا ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا نماز کو توڑ دے اور اس کے بعد دوبارہ جا کر، یعنی سارا وضو کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ مکمل وہ وضو کرے، بس وہ اپنا جو حصہ خشک نظر آ رہا ہے اس کو وہ دھو دے، اس کے بعد آ کر دوبارہ نماز شروع کر دے۔ وَانْهُ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے، ایک مد پانی کے ساتھ، تو یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ آدھا کلو پانی ہے یہ۔ اور اس طرح وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک سا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، تو ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو ایک مد ہے یہ ایک ریتل اور ثلث ریتل کا ہے،
اور جو ایک سا ہے تقریباً یہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے، کلو گرام یعنی 2 کلو گرام اور نصف کلو گرام یعنی ایک سا جو ہوتا ہے، تو یعنی تقریباً 2.5 کلو پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے، اور آدھا کلو پانی کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی کم پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ یعنی جو پانی ہے اس میں اسراف سے کام نہیں لینا، یعنی کہ انسان ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یعنی اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نہر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ پانی میں اسراف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی وضو کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، فادر ان لا ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ام کلثوم تھی وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا زید بھی تھا، زید بن عمر بن خطاب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضأ، جو آدمی تم میں سے وضو کرتا ہے فیسبغ الوضو، مکمل وضو کرتا ہے، اس کے بعد یہ والی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے قیامت والے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے بھی وہ جانا چاہے اسی دروازے سے جا سکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوگا اس آدمی پر جو وضو کے بعد یہ والی دعا پڑھنے والا ہے۔ دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات پڑھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے بھی وہ جنت میں جانا چاہے گا تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اخرجہ مسلم، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو بھی بیان کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی جو آدمی یہ والے کلمات بھی پڑھتا ہے، اے اللہ تو کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اور یا اللہ جو لوگ پاک رہنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایسے مومنین سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں جو طہارت کرنے والے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اچھا لباس پہننا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ وضو کے احکامات کے بارے میں جو بیان تھا ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ باب المسح علی الخفین، موزوں کے اوپر جو مسح کرنا ہے اس کے بارے میں جو روایت ہیں کل انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اچھا آپ دیکھیں یہ جو وضو والی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو آپ کی انگلی آسمانوں کی طرف ہونی چاہیے، یہ کسی روایت میں بھی اس طرح کا عمل موجود نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ویسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے اور انگلی اوپر کی جانب اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی سیدھی اٹھا لیں یا دائیں بائیں بھی اٹھا لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدے کے مطابق ہر جگہ پر موجود ہے تو آپ جب بھی وضو کرتے ہیں تو انگلی اوپر کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم، طاقت، قدرت کے اعتبار سے، سمع بصر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن الرحمن علی العرش استویٰ، ذات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ مومن ہے، جس کا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات بتائے ہیں وضو کے بارے میں، اس طرح غسل کے بارے میں، اس طرح جتنے احکامات والی روایت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں سیکھ کر دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔